ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام الآخر والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. وقال الله تبارك وتعالى في المقام الآخر ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستويان الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم علیہ. دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے سورۃ النحل 14ویں پارے کی چند آیات تلاوت کی ہیں. ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی رحمانیت کا، اپنے عفو و درگزر کا ذکر کیا ہے اور بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اور فرمائے نعمتوں کا تقاضا یہ ہے کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، کیونکہ 103 کم و بیش کبیرہ گناہ ہیں، اور ان میں سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جرم وہ شرک ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ان تجعل اللہ ندا، اللہ کے کسی کو برابر کر دے. اللہ کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. آگے اللہ نے مثالیں دے دے کر بیان کیا ہے، آگے آئے گا انشاءاللہ. تو اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی خاندان نہیں ہے، کوئی قوم قبیلہ نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اخلاص نام توحید کا ہے. توحید ہوگی تو اخلاص ہوگا، توحید نہیں ہوگی تو اخلاص نہیں ہوگا. سب سے پہلے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہے کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمٍ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ، اگر تمہیں ہر گناہ پر میں پکڑوں، ہر گناہ کی سزا دوں، تو فرمایا پھر انسان تو انسان، کوئی جانور بھی زمین پہ نہیں رہے گا. یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ مولا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے نا ڈھیل دیتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اگر میں پکڑنے شروع ہو جاؤں نا تو انسان نہیں رہیں گے، جانور بھی باقی نہیں رہیں گے. اس پر ایک چھوٹی سی بات ہے کہ انسان تو جرم کرتے ہیں، وہ تو مٹ جائیں گے، جانور کیوں مٹ جائیں گے؟ جانور تو بے قصور ہیں، اور جانور تو جو ہے نا غیر مکلف ہیں، شریعت کے پابند نہیں ہیں، احکامات دینی کے پابند نہیں ہیں، یہ کیوں مٹ جائیں گے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ جانور انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں.
جب انسان مٹے گا تو جانوروں کے بھی رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، انسان نہیں رہتا تو پھر جوتے کپڑوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا عذاب آ جائے، گرفت ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی جانور بھی باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَٰكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، میں کوئی ڈھیل دے دیتا ہوں وقت مقررہ تک، شاید کہ یہ واپس آ جائے، شاید کہ یہ توبہ کر لے۔ اور توبہ کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا، اور علماء نے اس کی تعریف کی ہے کہ گناہوں کو چھوڑ کر نیکی کی طرف آ جانے کا نام توبہ ہے۔ گناہوں کو چھوڑ دے، نیکی کی طرف آ جائے، اس کا نام ہے توبہ۔ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دے، فرما برداری کی طرف آ جائے، معصیت کو چھوڑ دے، اطاعت کی طرف آ جائے، شرک و بدعت کو چھوڑ دے، توحید کی طرف آ جائے، اس کا نام ہے توبہ۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہاں پر گناہ کی وجہ سے میں پکڑتا نہیں ہوں۔ اور یہ ایک موٹا اصول ہے کہ گناہ جو ہے نا وہ اللہ کی ناراضگی کو، اللہ کے عذاب کو لاتا ہے، اور نیکی جو ہے نا اللہ کی رحمت کو لاتی ہے، برکات، رضا، خوشحالی، سکون، اطمینان کو لاتی ہے۔ جو گناہ کرتے ہیں نا وہ بھی سکون کی زندگی نہیں گزارتے، وقتی طور پر جو ہے نا وہ دل بہلانے کے لیے، لیکن وہ گناہ کی وجہ سے ان کی پریشانی بڑھ جاتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کا ذکر ایسا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کا ذکر ایسا ہے جس کے ساتھ انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ تو نیکی کی وجہ سے اللہ کی برکات حاصل ہوتی ہے، اور گناہوں کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ایک مرتبہ گرم ہوا چلی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین نے مسلمانوں کی غیبت کی ہے، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ گرم ہوا آئی، گرمی پیدا ہو گئی، لوج کو ساتھ ہے، تو حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا منافقین نے غیبت کی ہے، اس وجہ سے یہ گرم ہوا چلی ہے۔ اور سب سے پہلے قتل کرنے والے قابیل ہیں۔ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا حسد کی وجہ سے۔ یہ بھی علماء نے لکھا ہے کہ ایک آسمان پہ بڑا گناہ ہوا، ایک زمین پہ ہوا۔ آسمان پہ گناہ کون؟ شیطان نے کیا، تکبر کیا، مارا گیا۔ زمین پہ قابیل نے حسد کیا، مارے گئے۔ ایک گناہ آسمان پہ، ایک زمین پہ، سب سے پہلے تو قابیل سب سے پہلے اپنے حابیل بھائی کو قتل کرنے والے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے قتل سے پہلے یہ سارے چھوٹے بڑے پودے درخت پھلاور تھے، کانٹے نہیں تھے، طوفان اور آندھی نہیں تھی، سمندر سارے میٹھے تھے، کڑوے نہیں تھے۔ قابیل نے ایک قتل کیا، آدھے پودے جو ہے نا درخت پھل چھوڑ گئے، کانٹے پیدا ہو گئے، آندھی اور طوفان آنے شروع ہو گئی، اور سارے سمندر جو ہے نا کڑوے ہو گئے، ایک قتل کی نحوست کی وجہ سے۔ تو یہ نحوست یہ نہیں ہے، گناہ کی وجہ سے مصیبت آتی ہے۔ اس لیے جو ہے نا انسان کو چاہیے کہ انسان گناہ سے بچتا رہے، گناہ نہ کرے۔ اس کی وجہ سے جو ہے نا مصیبتیں آ جاتی ہیں، تکلیفیں آ جاتی ہیں۔ اور اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، کوئی ظالم ہے نا تو اس کی تائید بھی نہ کرو، اگر تم تائید کرو گے تو تم بھی جہنمی بن جاؤ گے۔ ظالم کی تائید کرنے والے، اور فرمایا جب کوئی ظالم کی تائید کرتا ہے تو اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزق بند کر دیتا ہے، گھونسلوں میں مر جاتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کا رزق بند کر دیتا ہے، بلوں میں مر جاتے ہیں، رزق بند ہو جاتا ہے۔ فلہذا سب سے جو بڑا ظلم ہے وہ شرک ہے، کہ حضرت لقمان نے بیٹے کو کہا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑا گناہ اور ظلم شرک ہے۔ اور باقی جو ہے نا انسانوں جانوروں پر بھی ظلم و زیادتی کرنا یہ بھی گناہ ہے۔
ایک نیک عورت نے بلی کو باندھے رکھا، نہ کچھ خود کھلایا نہ اسے چھوڑا تاکہ وہ خود کھاتی، مر گئی تو اللہ نے اس وجہ سے اس کو جہنم میں دھکیل دیا ہے۔ اس نے ظلم و زیادتی کیا ہے۔ ظلم و زیادتی اللہ کو پسند نہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر گناہ کی وجہ سے، ظلم و زیادتی کی وجہ سے میں تمہیں پکڑوں تو پھر زمین پر کوئی چیز ذی روح نہیں رہے گی، سب اللہ کے عذاب میں لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ گناہ کی وجہ سے مصیبت آتی ہے۔ بلم بن بورا نام پارے کے اندر اس کے ذکر تھا، وَتْلُ نَبَأَ الَّذِي، اشارہ ہے، نام تو نہیں لیا اللہ نے، اس کی طرف اشارہ کیا۔ اللہ نے فرمایا پیغمبر اس کا بھی قصہ سنا، یہ بہت بڑے بزرگ تھے، بڑے ولی تھے، اللہ والے تھے، ایک پہاڑ کی چوٹی بھی جاتے، جو بھی دعا مانگتے تھے قبول ہو جاتی۔ 250 سال اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، لیکن مارا گیا آخر میں۔ اس کی قوم کافر تھی، نافرمان تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوج کو لے کر جہاد کے لیے اس قوم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، تیاری کر رہے تھے۔ اس کی قوم ڈر گئی، اس کے پاس آئی، کہنے لگی کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ حضرت موسیٰ کی قوم کے خلاف، فوج کے خلاف بددعا کریں تاکہ وہ ہم پر حملہ نہ کر سکے، غالب نہ آ سکے۔ اس نے سمجھایا کہ وقت کا پیغمبر ہے، وہ مسلمان ہے، تم نافرمان ہو، وہ تو غالب ہو کر رہے گا۔ نہیں مانا، بددعا کے لیے تیار نہیں ہوا۔ دوسری مرتبہ ہے، تیسری مرتبہ ہے، آخر نے اس کی قوم نے اس کی بیوی کو آمادہ کیا، آپ کو لڑکی بھی دیں گے اور مال و دولت بھی دیں گے، زر زمین۔ فتنہ فساد کا ذریعہ ہمیشہ زر زن زمین، یا عورت یا مال یا زمین۔ تو انہیں زر زن کا جو ہے نا لالچ دیا، اور بیوی نے خاوند کو جو ہے نا آمادہ کر لیا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ عورت ناک سلاکل ہے، بائیں پسلی سے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، لیکن بڑے بڑے عقلاء کو پھسلا دیتی ہے، بڑے بڑے عقلاء کو بھی پھسلا دیتی ہے۔ اللہ نے فرمایا شیطان کا مکر و فریب جو ہے نا کمزور ہے، اور عورتوں کا مکر و فریب بڑا عظیم ہے۔ ہاں، اس لیے دیندار جگہ پر جو ہے نا رشتہ کرنا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مرد جتنا دیندار ہو، جتنا دیندار ہو، اگر بیوی نیک نہیں ہے تو گھر کی چار دیواری کے اندر دین داخل نہیں ہوتا۔ نیک رشتہ کرنا چاہیے، نیک رشتے کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا چاہیے۔ تو بیوی نے آمادہ کیا، بلام بن بورا کو آمادہ ہو گئے، گدھے پر سوار ہو کر پہاڑی پہ دعا کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں گدھے نے بڑی فصیح و بلیغ زبان سے کہا کہ آپ ہلاکت کی طرف جا رہے ہیں، ناکامی کی طرف جا رہے ہیں، مت جائیں، ایسا نہ کریں۔ اور پھر بیٹھ گئے گدھا، اس نے خوب مارا لیکن وہ آگے نہیں گیا، بیٹھ گیا۔ یہ اس کو چھوڑ کر خود چلے گئے۔ وہاں جب پہنچے اور بددعا کرنا چاہتے تھے حضرت موسیٰ کے خلاف، نکلتی اپنے خلاف تھی، اور اللہ نے دنیا کے اندر نقد اس کو جو ہے نا سزا دی کہ اس کی زبان نکلی ناف تک، کتے کی طرح ہانپنے لگا۔ اب کتے کی سزا اس لیے ملی، کتے کے اندر دو برائیاں ہیں، شہوت اور ہرس، لالچ۔ یہ دو چیزیں جب ملتی ہیں تو تپش پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کتا ہانپتا ہے۔ تو یہ بھی مال دولت اور عورتوں کے لالچ کے اندر آ گیا، تو اللہ نے وہی جو ہے نا سزا دی، اور اس کے بعد یہ مردود ہو گیا۔ اللہ کی ذات بڑی بے پرواہ ہے، پیغمبر کے خلاف آ گیا تو مردود ہو گیا۔ بات کے اندر جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اس نے اپنی قوم کو بلایا اور کہا تو میں تو مردود ہو گیا ہوں، لیکن اب ایک کام کرو، اگر تم نے کر لیا تو کامیاب ہوگے، ورنہ موسیٰ اور اس کی فوج کے خلاف تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے کہا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اپنی لڑکیوں کو بناؤ سوارو، میں کب کراؤں؟ اگر حضرت موسیٰ زنا کے اندر مبتلا ہو گئے نا تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ پیغمبر کے خلاف تم جانم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے جو ہے تیار کیا، تو ایک فوجی نے ایک عورت کو پہلے پکڑا، حضرت موسیٰ کے پاس لیے کہ مجھے حلال کریں میرے لیے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ حلال نہیں ہے، چھوڑ دو۔ تو چھپ کر اس نے جا کر زنا کیا، حضرت موسیٰ کے ایک فوجی نے چھپ کر زنا کیا۔ تو علماء نے دو باتیں لکھی ہیں، اس زنا کی نحوست کی وجہ سے حضرت موسیٰ کی فوج پر طاعون آ گیا۔
طاعون بیک وقت ایک ایک گھر کے اندر 6 5 مر جاتے تھے. حضور کے زمانے بھی طاعون آیا. سمجھ آ گئی ہے نا. کئی افراد. اور اتنے تک بھی حضرت انس رضی اللہ عنہ متعلق ہے مختلف روایتیں آتے ہیں. ایک اندر اتنے لکھا ہے کہ 40 بچے بیک وقت فوت ہو گئے. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جو ہے نا 2 بیوی بیک وقت فوت ہو گئی. لیکن صحابہ کے عدل و انصاف کا یہ جو ہے نا عالم تھا کہ ان کو غسل دیا اور پھر قرآن اندازی کی. جس کا قرآن پہلے نکلا اس کو قبر کے اندر پہلے اتارا, جس کے بعد نکلا اس کو بعد کے اندر اتارا. اتنا عدل و انصاف کرتے تھے بیویوں کے درمیان. یہ ایک علیحدہ موضوع ہے. تو بلم بن بورا نے کہا کہ تم جو ہے نا کیا کرو, ہاں ان لڑکیوں کو بھیجو. انہوں نے بھیجا. ایک فوجی نے پکڑا اور چھپ کر جو ہے نا اس نے زنا کیا. تو علماء نے 2 باتیں لکھی ہیں. ایک بات یہ لکھی ہے کہ طاعون کی بیماری ہے, 70,000 فوجی مارے گئے. دوسری بات یہ لکھی ہے کہ جب صبح کو مقابلہ ہوا تو جہاد کے اندر حضرت موسیٰ کے 70,000 فوجی مارے گئے. کس کی وجہ سے؟ ایک زنا کی وجہ سے 70,000 نبی کی فوج ماری گئی. اور آج کل آپ اندازہ لگیں جہاں زنا بدکاری ہوگی تو پھر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی نا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ گناہ کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے, اور جب نیکی کی جائے تو پھر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. نام پارے کے اندر غالباً اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض. فرمایا اگر یہ گاؤں والے, مکہ مکرمہ مراد ہے, ایمان لے آئیں اور نیک عمل کرنے شروع ہو جائیں, تقوی طہارت اختیار کر لیں, تو اللہ نے فرمایا میں اپنی رحمت کے, برکات کے, نعمتوں کے, زمین و آسمان کے دروازے کھول دوں گا. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے دروازے کھول دیتے ہیں. فلہذا انسان کو نیکی کرنی چاہیے, برائی سے بچنا چاہیے. اور گناہوں پر اتنی وعید آئی ہے کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس قوم کے اندر زنا اور سود عام ہو گیا, فرمایا اس نے اللہ کے عذاب کا دروازہ اپنے ہاتھ سے خود کھولا ہے. رب کائنات نے نہیں کھولا. سود اور زنا جس قوم کے اندر عام ہو گیا تو اس نے اپنے ہاتھ سے اللہ کا عذاب کے دروازے کو کھولا ہے. لہذا ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم نیکی اپنائیں, برائی سے بچیں. تو پہلی بات مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا کہ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمٍ مَا تَرَكَ عَلَيْهِم مِّن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. میں مہلت دیتا ہوں وقت مقرر تک کہ ہو سکتا ہے یہ واپس آ جائے, توبہ کر لے, نادم ہو جائے. تو یہ پہلا مسئلہ اللہ نے ذکر کیا ہے. اور فرمایا جب موت آتی ہے تو لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. پھر جو ہے نا نہ ایک گھڑی بڑھتا ہے انسان نہ گھٹتا ہے. وقت مقررہ پر تقدیر مبرم اٹل جب آتی ہے تو پھر آگے پیچھے انسان نہیں ہو سکتا. لہذا موت سے پہلے انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے, اللہ کی نافرمانی چھوڑنی چاہیے, نیکیاں کرنی چاہیے, برائی سے بچنا چاہیے. اگر کوئی گناہ ہو جائے تو صدق کے دل سے توبہ کرنی چاہیے. ایک مسئلہ. دوسرا فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ. اللہ کے لیے وہ چیزیں پسند کرتے ہو جو اپنے لیے نہ پسند کرتے ہو. قریش مکہ جو ہے نا خود بیٹی پسند نہیں کرتے تھے, رب کے متعلق بکواس کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, ہاں بیٹیاں بیٹے. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء. ہاں یہود کہتے تھے کہ عزیر ابن اللہ ہے, عیسیٰ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ نعوذ باللہ اللہ کا بیٹا ہے, اور فرشتوں کو بیٹی قرار دیتے تھے. وتصف ألسنتهم الكذب. زبانوں سے جھوٹ بولتے ہیں اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا لا جرم ان لهم النار. ہاں انتظار کریں کہ ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. وہم مفرطون. اسی میں جکڑ کر بیڑیاں اور ہتھکڑی لگا کر ان کو ڈالا جائے گا. لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ کے معاملے میں کسی کو شریک نہ کرے. اللہ تعالیٰ
بیٹے بیٹیوں سے، خاندان سے، سب کچھ سے جو پاک ہے۔ آگے فرمایا تاللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزجرهم الشیطان، اللہ نے قسم کھائی کہ ہم نے بھیجا ہے سابقہ امتوں میں نبی، ہم نے آپ سے پہلے بھی نبی بھیجے، لیکن شیطان نے ان کے لیے اعمال جو ہے نا مزین کر دیے کہ پہلے جو عمل کر رہے ہو نا یہ اچھا ہے، بت پرستی ہے، شرک ہے، بدعات ہیں، ہاں ان میں لگے رہو۔ جب انسان کام کرتا ہے نا تو شیطان اس کو مزین کر دیتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بدعتیوں کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کہ وہ اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ گناہ سمجھے تو توبہ کرے نا، جب گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ آج بھی ہمارے یہی حال ہے کہ بعض اعمال عیب ہمارے ایسے ہیں کہ شیطان نے جو ہے نا ہمارے لیے کیا کر دیا ہے، مزین کر دیا کہ جی نیکی ہے کرتے رہو، لیکن مسئلہ یاد رکھنا ہمیشہ سنت کو اپنانا، بدعت سے بچنا۔ حدیث کے اندر آتا ہے بدعت نہیں آتی، سنت چلی جاتی ہے۔ اور حضرت علامہ صفدر سے رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی 100 بوتل شراب کی محراب مسجد کے اندر بیٹھ کر پیے تو یہ اتنا جرم نہیں ہے جتنا ایک بدعت کو اپنانا جرم ہے، گمراہی کا ذریعہ ہے، اور گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے۔ بدعات سے بچنا چاہیے۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا ثبوت قرآن و حدیث کے اندر نہ ہو، اس کو عبادت کر کے کیا جائے، اس کا نام ہے بدعت۔ اپنے الفاظ میں، آسان الفاظ میں ذکر کر رہا ہوں کہ شریعت کے اندر جس کا ثبوت نہ ہو۔ اب یہ دیکھیں مثال کے طور پر، میں ویسے مثال دیتا ہوں کہ اذان سے پہلے صلاۃ السلام نہیں ہے، حضور کے زمانے میں نہیں تھا، ہم نے اضافہ کر دیا، حالانکہ شریعت کے اندر اضافے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ حضرت براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی لمبی دعا سکھلائی، مشکوہ شریف کے اندر ہے، بڑی لمبی دعا کی تعلیم دی، اور اس کے اندر جو ہے نا یہ الفاظ ہیں کہ آمنت باللہ، آمنت بکتاب اللہ، کہ میں ایمان لایا ہوں ایسی کتاب پر انزلتا جو تو نے نازل کیا ہے، آمنت بکتاب اللہ انزلتا۔ اور آگے ہے کہ آمنت بنبیک الذی ارسلتا، میں ایمان لایا ہوں آپ کے نبی پر جس کو آپ نے بھیجا ہے۔ یہ 2 الفاظ ہیں۔ کچھ دن گزرے تو پھر حضور نے پوچھا کہ وہ دعا یاد ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ یاد کر لیا۔ فرمایا سناؤ۔ تو انہوں نے آمنت بکتاب اللہ انزلتا، یہ تو ٹھیک کہا۔ آگے وآمنت برسولک الذی ارسلتا، نبی کی بجائے رسول کہہ دیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، حالانکہ علمی بعض مباحث کو چھوڑا جائے تو نبی رسول ایک ہے۔ رسول اسے کہتے ہیں جسے مستقل کتاب ملے اور مستقل شریعت، اور نبی اسے کہتے ہیں جو سابقہ شریعت کو چلاتا رہے، دونوں اللہ کے منتخب ہاں بزرگ ہوتے ہیں۔ تو حضور نے الفاظ کی تبدیلی کو بھی برداشت نہیں کیا کہ آپ نے نبی کے بجائے رسول کیوں کہہ دیا، فلہذا کسی بدعت کو نہیں اپنانا چاہیے۔ اب حضور کے زمانے میں 5 مؤذن تھے، لیکن حضور کی پوری زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں، محدثین کی زندگی میں، ائمہ 4 کی زندگی میں یہ بدعت نہیں تھی، بس اذان 2 ٹھیک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے تو ایک آدمی نے چھینک دے دی، اور اس نے کیا کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں بھی درود پڑھنے کا قائل ہوں، لیکن حضور نے چھینک کے جواب میں الحمدللہ کہا ہے، والسلام علی رسول اللہ نہیں کہا۔ زیادتی کیوں کر رہے ہو؟ دین کے اندر کمی بیشی نہیں ہے، اپنی طرف سے پیوند کاری جائز نہیں۔ اب اس کو ہم ثواب سمجھتے ہیں، اس کو، اور یہی حال ہے ہمارے کل خوانی کا اور قرآن خوانی کا۔ ہم بھی بڑے مباحث بن جاتے ہیں، جی قرآن خوانی ہوگی، یہ دونوں ایک چیز ہے، دونوں کی شریعت کے اندر گنجائش نہیں ہے۔ جو فوت ہو جائے 3 دن بیٹھو، وہ اس کے بعد جو ہے نا دعا مانگو، اور 3 دن کے اندر کام ہے، باقی نہیں ہے۔
یہ جو کل خوانی ہے، یہ قرآن خوانی ہے، یہ بدعت ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ ہم اس کی بات سمجھتے ہیں، پھر مولوی ہم لالچ میں آ کر قبیل تو آپ نے کہا میں نے اتنا پڑھا ہے، میں نے قبول کر لیا، میں لیٹر بس بن جاتا ہوں، ہاں میرے ذریعے سے مردے کو ثواب پہنچتا ہے، تمہارے ذریعے سے نہیں پہنچتا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ بدعات ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ ہمارا دین کامل و اکمل ہے، اس کے اندر کمی پیشی کی گنجائش نہیں، عقیدہ صحیح کیا کرو، ہاں ان چیزوں سے بچو۔ تو شیطان جو ہے نا بعض اوقات کیا کرتا ہے، مزین کر دیتا ہے، کہاں اچھا کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے۔ اب ہم بڑوں سے، آج سب کو بھی یاد ہوگا کہ ہمارے بڑے یہی کہتے ہیں 12 وفات، 12 ربیع الاول کو کیا کہتے تھے، 12 وفات۔ کیا معنی ہے؟ اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہان و دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ اب عید میلاد النبی، جلوس، ہاں رسم و رواج، نماز نہیں ہے، جلوس نکالا ہوا ہے ہم نے، تو کیا ہماری نجات ہوگی؟ اس لیے جو ہے نا فرائض کو اپناؤ، ضروریات کو، جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو پورا کرو، اور خرافات سے بچنا چاہیے، بدعات سے بچنا چاہیے، رسومات سے بچنا چاہیے۔ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ وَأَعْمَالَهُمْ، فرمایا نبی آتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، لیکن شیطان نے ان کا ذہن بنایا ہوا تھا کہ جس جگہ پر ہو ٹھیک ہے، جس جگہ پر ہو تم ٹھیک ہے، جو کام کر رہے ہو بس یہی ہے، ہاں فَهُوَ وَلِيُّهُمْ، اور شیطان ہی ان کا ولی اور دوست بنا ہوا ہے آج دن تک۔ تو ایسے لوگوں کے والوں عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ حضور کی سنت میں برکت ہے، بس اس کے آگے پیچھے کوئی خیر و برکت نہیں ہے۔ ابو جہل نے 55 حج کیے تھے، لیکن حضور کی سنت و طریقے کے مطابق نہیں تھے، اللہ نے قبول نہیں کیے۔ اور بار بار میں عرض کر چکا ہوں کہ 3 چیزیں جو ہے نا ہوں تو عمل قبول ہوگا، ایمان، اخلاص اور اتباع سنت، حضور کا طریقہ بھی ہو۔ اور مجھے بڑا اچھا لگا حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا وہ مکتوب، فرمایا اگر کوئی پیر و مرشد ہوا پہ اڑتا ہوا ہے، پانی پہ چلتا ہوا ہے، اور لاکھوں مرید ساتھ کر لے کر آئے، اگر اس کا طریقہ حضور کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو فرمایا ایسے شخص کا دیکھنا گناہ کبیرہ ہے، ایسے آدمی کا دیکھنا گناہ ہے، اور فرمایا اس کے ہاتھ پر بیعت کرنا جو ہے نا گناہ کیا ہے، ہاں فرمایا اس کا دیکھنا گناہ ہے، اور اس پہ ہاتھ پہ بیعت کرنا حرام ہے، اور اگر اس نے بیعت کر لی ہے تو توڑنا فرض عین ہے۔ دیکھنا گناہ، بیعت کرنا حرام، اور کوئی بیعت ہو چکا تو توڑنا فرض عین۔ یہ ہے ولایت کہ جو حضور کے طریقے کے مطابق ہوگی تو ولایت قابل قبول ہے، ورنہ نہیں۔ تو ہمیں حضور کے طریقے کو اپنانا چاہیے، حضور کی سنت پر عمل کرنا چاہیے، یہود نصارہ کو چھوڑنا چاہیے، خاص کر نوجوان جو ہے نا اللہ کا خوف کریں، جو غیر ضروری بال ہیں وہ بڑھاتے ہیں، جو ضروری ہیں ان کو نہیں بڑھاتے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ حضور کی سنت پر عمل کریں، اگرچہ یہ بال بڑھانا جائز ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن فیشن کے طور پر نہیں۔ آج کل تو پونیاں آ گئی ہیں، یعنی اللہ کی تخلیق پر یہ ناراض ہے کہ مجھے مرد کیوں بنایا، میں عورت ہوتا ہوں، یہی ہے نا۔ اتنے تک میں نے پڑھا ہے کہ جو مرد عورت کی تشبیہ اختیار کرے وہ بھی لعنتی ہے، جو عورت مرد کی تشبیہ کرے یہ بھی لعنتی ہے۔ اور اتنے تک میں نے پڑھا ہے کہ جو عورت مردوں والا جوتا پہنتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی کوئی بات قبول نہیں کرتا۔ مشابہت، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے جس حالت میں ہم آئے۔ تو ان بدعات رسومات سے انسان کو بچنا چاہیے، کوشش کرے کہ حضور کی سنت اور طریقہ کیا ہے، اس میں ہماری کامیابی ہے۔ شیطان کے دجل و فریب سے، دھوکے سے بچنا چاہیے، لیکن شیطان وہ عمل ہمارے لیے خوبصورت کر دیتا ہے۔ یہ نیکی تو کر رہا ہوں، صبح کی نماز 4 کے بجائے 2 کے بجائے 4 پڑھ لیں، کون سا گناہ کیا ہے؟ لیکن شریعت 2 کا کہتی ہے، 4 کا نہیں کہتی۔ اب فرض ہو یا سنت موقدہ ہو، حکم کیا ہے؟ درمیانی اتحیات پہ عبد الرسول پہ کھڑے ہو جاؤ۔ اب علماء نے لکھا ہے کسی نے جان بوجھ کر پڑھا ہے اللہم صلی علی محمد، نماز چھوٹ گئی ہے دوبارہ پڑھے،
اور اگر بھول کر پڑھا جیسے ہم پڑھتے ہیں تو فرمایا سجدہ ساوا کرے، نماز ناقص ہو گئی ہے، سجدہ ساوا کرے۔ اب کون سا جرم ہوا ہے یار؟ وہ درود شریف پڑھا جس پر 10 نیکی ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں، لیکن اس کا کیا ہے کہ حضور کی سنت کے خلاف ہے۔ درمیانی اتحیات میں عبدو رسولوں کے آگے پڑھنا سنت کے خلاف ہے۔ حضور نے یہاں تک تعلیم دیا ہے، عبدو رسولوں تک پڑھنے کی تعلیم دی ہے، آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جو بھی سنت ہو اس پر عمل کرے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک سنت پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ 100 شہید کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ سنت کی بڑی اہمیت ہے۔ رب تب ملے گا جب حضور کا واسطہ ذریعہ ہوگا، محمد رسول اللہ کے بغیر رب کائنات نہیں ملتا۔ سمجھ آ گئی یا نہیں آ گئی؟ تو یہ بھی ہو گیا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تیسرے نمبر پر فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ، میں نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا۔ ویسے تو ہر نعمت بے مثل و بے مثال ہے، لیکن فرمایا 2 نعمتوں کی زیادہ قدر کرو، ایک ٹھنڈے پانی کی اور دوسرا صحت کی۔ اب پوچھو نا جو بیمار ہیں، جو کینسر کے مریض ہیں، ہاں جو ہارٹ کے مریض ہیں، خدا کی پناہ نہ دن کا آرام ہے نہ رات کا آرام ہے۔ ہاں صحت کی اور پانی کی فرمایا زیادہ قدر کرو، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں، اور یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جو انسان کو زیادہ ضرورت ہے اللہ نے مفت کر دی ہے۔ اب روشنی کی زیادہ ضرورت ہے نا، مفت ہے یا نہیں؟ دھوپ کی ضرورت ہے، مفت ہے یا نہیں؟ ہوا کی ضرورت ہے، آکسیجن کی، مفت ہے یا نہیں؟ پانی کی ضرورت ہے، مفت ہے یا نہیں؟ اللہ نے وہ مفت کر دی ہے، تو ان نعمتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ نے 26 پارے کے اندر فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق جو ہے نا آسمان پر ہے، آسمان پر ہے۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس کو علیحدہ کریں۔ ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ویسے ہی کھڑا رہا، ویسے ہی کھڑا رہا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ 26 پارے کے اندر اللہ نے فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق آسمان میں ہے۔ ہم تو یہاں زمین سے کھاتے ہیں، پھل ہے، فروٹ ہے، اناج ہے، سب کو زمین سے کھاتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تمہارا رزق آسمان پہ ہے۔ تو اس کے 2 جواب ہیں۔ پہلا جواب تو یہ ہے کہ تمہیں وہی رزق ملے گا جو اوپر لکھا ہوا ہے، اس لیے اللہ نے فرمایا تمہارا رزق آسمان پر ہے۔ کیا ہے؟ ہاں ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جب نیک آدمی مر جائے نا تو اس پر زمین بھی روتی ہے، جہاں عبادت کرتا ہے آسمان بھی روتا ہے۔ اب زمین کے رونے کی تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں عبادت کی، سجدہ کیا، تلاوت کی، آسمان کیسے روتا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ نیک آدمی کے لیے اللہ نے آسمان پہ 2 دروازے بنائے ہیں۔ ایک دروازے سے نیک اعمال چڑھتے رہتے ہیں اللہ کی طرف، وہ دروازہ کھلا رہتا ہے، اور دوسرے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ یہ 2 دروازے اس کے لیے کھلے رہتے ہیں، جب فوت ہوتا ہے دونوں دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ تو فرمایا نیک آدمی پر زمین بھی روتی ہے، آسمان بھی روتا ہے۔ لیکن فرعون کتنا بڑا بادشاہ تھا، اللہ نے فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض، جب غرق ہوا نہ زمین روئی ہے نہ آسمان رویا ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا فی السماء رزقکم، تمہارا رزق آسمان میں ہے۔ اب پہلی بات کیا ہے کہ جو لکھا ہے وہی ملے گا۔ دوسرا جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے اور اس وجہ سے آبادی ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ تمہارا رزق آسمان پہ ہے۔ اب یہاں ڈی خان میں یہ نہر کے اوپر جائیں اور نیچے دیکھیں حال، نہر کے نیچے بڑا سرسب، بڑے ہرے بڑے کھیت، بڑے درخت، اور اگر اوپر چلے جائے تو پھر جنگل ہی جنگل۔ بات سمجھے ہی نہیں؟ تو اللہ نے فرمایا میں نے تمہارے لیے آسمان سے جو ہے نا کیا کیا ہے، پانی اتارا ہے۔ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، مردہ زمین کو زندہ کیا ہے۔ پہلے کچھ نہیں ہوتا، بارش آ جائے تو آبادی ہوتی ہے، کاشتکاری ہوتی ہے، سبزہ ہوتا ہے۔ تو
تو اللہ نے فرمایا میں نے آسمان سے پانی تمہارے لیے کیا کر دیا؟ اتار دیا ہے، اور مردہ زمین کو زندہ کر دیا ہے۔ یہ اس قوم کے لیے ہے جو اللہ کے احکامات کو سنے اور عمل کرے، عقل مندوں کے لیے یہ نشانی ہے۔ تو پانی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے علماء نے لکھا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، جس نے ایک مرتبہ اپنے اعضاء و اندام دھوئے اس نے اپنے آپ کو پاک کیا، جس نے 2 مرتبہ دھوئے ہر اعضاء و اندام کو اس نے 2 ثواب ملیں گے، جس نے 3 مرتبہ ہر اعضاء و اندام کو دھویا وہ میری سنت کو پہنچا، جس نے 4 مرتبہ دھوئے اس نے ظلم و زیادتی کی۔ ہر اعضاء و اندام کو 3 مرتبہ دھونا سنت رسول ہے۔ کیا ہے؟ حدیث کے اندر آتا ہے اگر ویسے ضرور تم نے وضو کر لیا تو وہی اعضاء و اندام پاک ہوں گے جو دھوئے ہیں۔ اگر بسم اللہ پڑھ کے شروع کیا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بسم اللہ کی برکت وجہ سے پورے وجود کو پاک کر دے گا۔ سمجھ آ گئی یا نہیں آئی؟ تو اس لیے جو ہے نا، اگر وضو بھی ہو تو پانی کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے جو ہے نا کیا کیا ہے، اس پانی کا بھی ذکر کیا ہے کہ واللہ انزل من السماء ماء فاحیا بلا ثبات موتیا، اور یہ عقل مندوں کے لیے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، جانوروں کے اندر انعام حلال جانوروں کو کہتے ہیں، گائے، بھینس، بکری، اونٹ، دمبا، بھیڑ، یہ جو ہے نا انعام ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کے اندر ہی تمہارے لیے فائدہ ہے اور عبرت ہے۔ کہیں انسان جو ہے نا اس کی اون سے انسان فائدہ حاصل کرتا ہے، بیچتا ہے، رقم حاصل کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، گوشت کھاتا ہے، اور خاص کر جو بڑی نعمت ہے وہ ہے دودھ۔ اللہ نے فرمایا کہ جانوروں کے اندر ہی تمہارے لیے عبرت ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ جس برتن کے اندر دودھ کو ڈالتا ہے وہ بھی الٹا سیدھا ہوتا ہے یا الٹا ہوتا ہے؟ ہم اگر برتن کو الٹا کریں تو سب کچھ گیا، لیکن اللہ نے دودھ جہاں پر جو ہے نا پیدا کیا وہ بھی الٹا، لیکن پھر بھی وہ ضائع، یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ اور فرمایا اس سے بڑی نشانی کیا ہوگی کہ گوبر اور خون کے درمیان خالص دودھ تمہیں پیا جاتا ہے، جو تمہیں پینے میں خوش ذائقہ بھی ہوتا ہے، اور آسانی کے ساتھ گلے سے اتر جاتا ہے، سائغ للشاربین۔ یہ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، تم ان کے پیٹوں سے دودھ پیتے ہو جو گوبر اور اس کے خون کے درمیان ہوتا ہے، لیکن خالصاً، اس کے اندر گوبر کی کوئی بدبو، خون کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ اگر یہ چارہ اگر بیل کھائے تو دودھ دیتا ہے؟ اگر ہم اس کو کوٹتے رہیں تو دودھ نکلے گا؟ لیکن اللہ کی قدرت کہ اللہ رب العزت نے خالص ہمیں دودھ پلا دیا ہے، تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے جو اللہ نے ہم پر کیا ہے۔ تو فرمایا پینے والوں کے لیے بڑی آسانی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے تفسیروں میں کہ دودھ ایسا ہے جو پانی کا فائدہ بھی دیتا ہے اور خوراک کا فائدہ بھی دیتا ہے۔ دودھ پی لو تو پینے کی پھر مزید کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ عرب کا اکثر جو ہے نا گزارا اس دودھ پر ہوتا تھا، تو اللہ نے فرمایا میں نے دودھ تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ اور آگے فرمایا وَمِنَ الثَّمَرَاتِ، میوہ جات، پھل فروٹ تمہارے لیے پیدا کر دیے ہیں، من نخیل، کھجوریں، قسم قسم کی اللہ نے کتنی جو ہے نا کھجوریں پیدا کی ہیں، اور والعناب، انگور۔ اب دیکھو نا کتنی چھوٹی جو ہے نا اس کی بلیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے نا گوشے کے گوشے، گچھے دے گچھے جو ہے نا لٹکے کھڑے ہوتے ہیں، گرتے نہیں، اور اللہ تعالیٰ کیسے جو ہے نا ان کے اندر جو ہے مٹھاس ڈالتا ہے اور سپلائی ہوتی ہے، اللہ کی قدرت۔ تو فرمایا انگور، اور اسی طریقے سے فرمایا اللہ رب العزت نے یتخذون منہ سکرن و رزقان حسنا، رزق کے طور پر، پانی کے طور پر، شراب کے طور پر تم استعمال کرتے ہو۔ پہلے جو ہے نا کیا ہے، شراب بھی جائز تھی۔ غزوہ خیبر کے موقع پر 3 چیزوں کے اللہ نے، محمد رسول اللہ نے حرام ہونے کا اعلان کیا ہے، سود کا اور متے کا اور شراب کا۔ نہ گھر کے پلے ہوئے گدھے یہ حرام ہو گئے، متا حرام ہو گیا، شراب حرام ہو گیا۔
یہ تین چیزیں اللہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حرمت کا اعلان کر دیا کہ شراب درجہ بدرجہ حرام ہوئی ہے، لیکن آخر میں نجس اس کو کہا گیا ہے غزوہ خیبر کے موقع پر۔ گھر کے پلے ہوئے گدھے کھانا حرام، پہلے کھائے جاتے تھے۔ وحشی گدھا جائز ہے، حلال ہے، لیکن گھر کے پلے ہوئے گدھے جو ہے نا کیا حرام ہو گئے۔ اور متا بھی حرام تھا، حلال تھا پہلے، پھر حرام ہو گیا۔ اور شراب بھی، تو اللہ نے اسی کا ذکر کیا ہے کہ تم اس کو پانی کے طور پر، شراب کے طور پر بھی پیتے تھے، یہ تمہارے لیے رزق ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے یہ جو نا عبرت ہے اور سبق ہے کہ کیسے چیزیں اللہ نے انعام کے طور پر کیا ہے۔ آگے اور نعمت کا ذکر، وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، ہم نے وحی کیا ہے شہد کی مکھی کی طرف۔ اس وحی سے یہ مراد نہیں کہ حضرت جبرائیل آئے، جبرائیل نبیوں کے پاس آتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں ڈال دیا۔ اللہ نے اس کے دل کے اندر حضرت مریم کے متعلق بھی آیا تھا، دوسروں کے متعلق بھی آیا تھا، تو وہاں آتے ہیں دل میں ڈالنا، وہاں جبرائیل آنے کا بھی معنی نہیں ہے وَأَوْحَىٰ۔ ویسے تو وہی نبی جبرائیل لے کر آتے تھے نبی پر، لیکن یہاں پر مراد ہے کہ اللہ نے شہد کی مکھیوں کے دل میں ڈال دیا۔ کیا ڈال دیا؟ ہاں وہ کیا ہے؟ ان اتخذی من الجبال، اپنے گھر بناؤ پہاڑوں میں، درختوں میں، بڑے بڑے بنگلے اور کوٹھیوں میں، سمجھ آ گئی ہے نا، باغات میں اپنے گھر بناؤ۔ ثم کلی من کل الثمرات، پھر جتنے پھل فروٹ ہیں ان کے یا جوس جو ہے نا چوسو، کھاؤ، اور پھر اس کے بعد تمہارے آنے جانے کے لیے تمہارے راستے جو ہے نا آسان کر دیا اللہ نے، فرمایا ہمارے لیے یخرج من بطونہا شراب، پھر فرمایا میں اپنے فضل سے تمہارے پیٹوں سے جو ہے نا ایسا شراب نکالوں گا مختلف الوان ہو، جس کا رنگ مختلف ہوگا۔ ماکھی، شہد مراد ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے دو چیزوں کو لازم پکڑو، شہد کو اور قرآن مجید کو۔ شہد کو استعمال کرو گے وجود سے صحیح رہے گا، اور قرآن پڑھو گے تو ایمان تندرست رہے گا۔ دو چیزوں کو فرمایا، تو یہاں پر فرمایا یہ شہد ہے جو مختلف رنگات میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، اور آگے کیا فرمایا؟ توجہ کریں، اللہ نے فرمایا فیہ شفاء، کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، غلطی کرتے ہیں ہم۔ اللہ نے فرمایا یہ شاہ تمہارے لیے شفا ہے، شین کا کسرہ ہے، شین کا، ان کا خیال کیا کریں؟ آج ہم قرآن پڑھتے ہیں غلط پڑھتے ہیں۔ قرآن کے اندر بعض مقامات ایسے ہیں کہ اگر انسان غلط پڑھے تو انسان کافر ہو جاتا ہے۔ زبر زیر فتح کسرہ ضمہ، زبر زیر پیش کے مختلف ہونے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، توجہ کریں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، ابراہیم پر کیا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، کیا پڑھ رہا ہوں میں؟ زبر ہے نا یار، زبر پڑھ رہا ہوں نا، اور رَبُّهُ کیا پڑھ رہا ہوں؟ پیش۔ اب یہی ہے نا قرآن کے اندر۔ اب معنی کیا ہے کہ امتحان لیا رب کائنات نے ابراہیم کا، امتحان لیا رب کائنات نے ابراہیم کا۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، الٹا کر دو، ابراہیم پر پیش اور رب پر زبر۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمُ رَبَّهُ، انسان کافر ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کا معنی کیا ہوگا؟ اس کا معنی ہوگا کہ امتحان لیا ابراہیم نے رب کا۔ اب سورۃ فاتحہ انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت، تا پر کیا ہے یار؟ زبر ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ یا اللہ جن پر تو نے انعام کیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ پیش پڑھ دو، انعام تو کر دو، تو انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے کہ میں نے انعام کیا ان پر، خود خدا بن جاتا ہے انسان۔ کافی جگہ ہیں اس طرح، کافی جگہ ہیں۔ لہذا جو بڑے بھی ہیں، قرآن ایک مرتبہ کسی قاری حافظ عالم کو سنیں، قرآن کو بھی صحیح پڑھا کریں۔ ہمارے یہاں کھلا سوف تعلمون ثم کھلا سوف تعلمون، یہ ہے ہمارا قرآن، تو قرآن بھی صحیح پڑھا کریں۔ تو یہاں پر لفظ کیا ہے؟ فیہ شفا، شین پر کیا ہے؟ زیر ہے۔
اس کا معنی کیا ہے؟ یہ تمہاری شفا کا ذریعہ ہے، تمہاری تندرستی کا ذریعہ ہے، تمہاری صحت کا ذریعہ ہے۔ یہ شاد کیا ہے؟ کافی بیماریوں کا علاج ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ شفا۔ اور اگر زبر پڑھیں تو اس کا معنی ہوتا ہے ہلاکت کا کنارہ۔ ہم جب کسی مریض کے پاس جاتے ہیں نا تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے، اللہ تعالیٰ تجھے ہلاکت کے گڑھے پر کھڑا کر دے۔ تو ایسا نہیں ہونا کہ ہاں کیا کہے؟ یا اللہ اس کو شفا عطا فرما، یا کیا کہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفا عطا کرے، شین کی زیر پڑا کرے، زبر نہ پڑا کرے۔ ہاں اس لیے جو ہے نا بیمار پرسی کرنا بڑا سنت ہے، بہت بڑی سنت ہے، اس کا بھی اہتمام کیا کریں۔ ہاں فرمایا جتنے قدم چل کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر قدم پر نیکی عطا فرماتے ہیں۔ وہاں فرمایا اس کی حوصلہ افزائی کریں، ہاں اچھے کلمات کہہ دیں، کچھ پڑھ کر دم کر دیں۔ فرمایا اس کے ساتھ وہی ہوگا جو رب کائنات کی طرف سے تقدیر میں لکھا ہے، لیکن تمہارے اس طریقے سے لہ عمل سے اس کا دل خوش ہو جائے گا۔ اور ہم پہلے تو جاتے نہیں، اگر جائے تو پھر پوچھے کون سی بیماری ہے، وہ کہے یہ ہے، تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ جے کو لگی ہے نا، نہیں بچا، ہاں یہ بیماری جے کو لگی ہے نا، نہیں بچا۔ یہ غلط طریقہ ہے، سمجھ آ گیا نا۔ اور پھر وہاں پر موقع محل کو بھی دیکھیں، وہاں ڈیرے لگا کر نہ بیٹھ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک بیمار تھے، کوئی ہم جیسا گیا تو وہاں جا کر ڈیرا لگا کر بیٹھ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے کہا کہ لوگ آتے ہیں، پھر مریض ہوتا ہے، اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، تقاضا کرنا ہوتا ہے، یعنی وہ اشارہ کنایہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ میری جان چھوڑے۔ سمجھ تو یہ بھی گئے، تو پھر یہ کہتا ہے کہ جی میں کنڈی لگا دوں۔ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مہمان آ جاتے ہیں پھر تنگ کرتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، ہم تقاضا نہیں کرتے، کنڈی لگا دوں۔ تو عبداللہ بن مبارک نے فرمایا کنڈی لگاؤ لیکن بحر سے، کنڈی لگاؤ بحر سے۔ تو اس لیے جو ہے نا ہر طریقہ سنت اور طریقے کے مطابق۔ حکمت کس کا نام ہے؟ حکمت کا کیا معنی ہے؟ کہ بات موقع کی، کام ڈھنگ کا، یہ حکمت کی تعریف ہے۔ اللہ نے فرمایا نا حکمت سیکھو، پیغمبر کو بھی اللہ نے حکمت کا کہا۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ بات موقع کی، موقع محل پر بات کرو، اور کام ڈھنگ کا۔ ڈھنگ کا معنی طریقے کا، اچھے طریقے کا۔ یہ بھی ہمارا دین کا حصہ ہے، شریعت ہے، اس کو بھی ہم نبھایا کریں۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ یہ شاہ تمہارے لیے شفا ہے، شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، جو عقل رکھتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، اللہ کی بادشاہی میں ہاں سوچ و بچار رکھتے ہیں، یہ ان کے لیے جو ہے نا سبق ہے، یہ نعمتیں ہیں۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، پہلے اللہ نے پیدا کیا پھر تمہیں مارے گا۔ ومنکم من یرد الی ارض العمر، کوئی جو ہے نا ارض العمر تک چلے جاتے ہیں، ارض عمر تک، ہاں بالکل۔ فرمایا لا یعلم بعد علم شیئا، سب کچھ جاننے کے باوجود پھر کچھ نہیں جانتے۔ یہ ہم گئے تھے قاضی عبدالکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیمار پرسی کے لیے، بڑی عبرت کی باتیں ہیں، بعض اوقات انسان کو۔ اب وہاں برکت کے لیے کوئی آدمی نے قلم بھی بڑھائی اور کاغذ بھی بڑھایا کہ آپ اپنا نام مبارک لکھ دیں، تو وہ اپنا نام نہیں لکھ سکے، یاد نہیں تھا۔ کیا تھا؟ اتنے کمزور تھے، اور حالانکہ ان جیسا صبح سرحد کے اندر عالم پیدا نہیں ہوا۔ قاضی عبدالکریم، قاضی لطیف صاحب کے بڑے بھائی، محتمم تھے ناجل المدارس کے، سمجھ آ گئی نا۔ تو اللہ نے فرمایا ہاں لا یعلم بعد علم شیئا۔ اور دوسری عبرت کی بات سناؤں آپ کو، کہ میں اور پیر عبدالرحیم صاحب مدظلہ اور عبدالرحمن تھے مرحوم، چھوٹی قد کے آیا کرتے تھے یہاں تلگنگ کے۔ ہم بیمار پرسی کر کے نکلے نا تو اس نے مذاق کر دیا، اس نے کہا کہ بہت جلد آنا پڑے گا، یہی الفاظ تھے۔ انہیں کیا کہا کہ یہاں پھر دوبارہ جلد، کیا مانا؟ ہاں کیا کہا؟ یہ خدا ہے، تو یقین ہے میں مسجد میں بیٹھا ہوں، حقیقت ہے، کوئی افسانہ نہیں ہے۔ اس نے مذاق کیا، کہا کہ بہت جلد واپس آنا پڑے گا۔ 15-20 دن گزرے تھے کہ چنوٹ میں اس کا حادثہ ہو گیا اور وہ فوت ہو گئے۔ قاضی کریم سے بات کے اندر فوت ہوئے۔ نہیں سمجھے باتوں کو یار، اللہ کی تقدیر ہے، اللہ کا معاملہ ہے، ہاں اللہ کے ہاں پتہ نہیں کیا فیصلے ہوتے ہیں۔
اس نے نکلتے وقت یہی کہا تھا کہ بہت جلد واپس آنا ہوگا، کہ یہ فوت ہو گئے تو پھر عبد الرحیم صاحب آئیں گے، ہم بھی آئیں گے جنازے کے لیے۔ لیکن ختم نبوت چناب نگر سے آ رہے تھے، چنیوٹ میں جو ہے نا حادثہ ہو گیا اور وہ فوت ہو گئے۔ ہاں عبد الرحمان عثمانی اس کا نام تھا، ہمارے بڑے دوست تھے۔ تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ انسان سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، ہر وقت موت کے لیے تیار رہنا چاہیے، پتہ نہیں کوئی وقت ملے گا ہمیں یا نہیں ملے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تقاضے کے لیے گئے تو واپس آ کر تیمم کرنے لگے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مدینے کی گلی ہیں، دیواریں نظر آ رہی ہیں، وہاں وضو کر لینا۔ حضور نے فرمایا پتہ نہیں وہاں تک زندگی ساتھ دیتی ہے نہیں دیتی۔ آج کل ہمارا کہ میں یہ کر لے سکتی، وہ کر لے سکتی، یہ میں کرے سکتی، یہ میں کرے سکتا۔ ہاں پتہ نہیں ہم میں سے کس کا اعلان ہوتا ہے۔ مرنا تو ہے نا یار، اس لیے موت کی تیاری کرو، موت کی فکر کیا کرو، اور ظلم و زیادتی سے، شرک و بدعت سے، اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ جاننے کے باوجود بھی کچھ نہیں جانتے۔ جب عرض عمر، اس لیے حضور نے عرض عمر کو سے پناہ مانگی ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگ جو ہے نا بڑی اچھی دعائیں مانگتے تھے یار، یاد ہے یا اللہ نہ ظالم کر نہ ظالم کے حوالے کر، یا اللہ مندے لکھے ٹال، یاد ہے نا، یا اللہ بندے مجدی محتاجی کو بچا۔ یہ ہے نا یار بڑی جامع دعائیں تھی، ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ تو یہ بھی ہو گیا۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، اللہ نے فرمایا رزق میں نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، کوئی امیر ہے کوئی غریب ہے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی حکمت ہے۔ اگر سب امیر ہو جاتے کوئی کسی کی نوکری کرتا، کسی کا مکان بناتا، ہاں کسی کی نوکری کرتا؟ اللہ نے فرمایا یہ جو میں نے فرق رکھا ہے نظام دنیا چلانے کے لیے، اور اس پر انسان کو حسد نہیں کرنا چاہیے۔ علماء نے کہ حسد کیوں حرام ہے؟ حاجی صاحب حسد کیوں حرام ہے؟ کبیرہ گناہ کیوں ہے؟ اور ایسے نیکی کو ختم کر دے جیسے اس طرح بالوں کو صاف کر دیتا ہے، کیوں؟ تو فرمایا جس کو کوئی اللہ تعالیٰ ترقی دیتا ہے نا تو یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور یہ کہتا ہے کہ اس کو ترقی نہیں ہونی چاہیے تو یہ کس کے فیصلے پر اعتراض کرتا ہے؟ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے، اس لیے گناہ کبیرہ ہے۔ حسد کرنا گناہ کبیرہ ہے کہ اللہ نے اس کو ترقی دی، عزت دی، مال و دولت دیا، ہم جو ہے نا یہاں پر مردے سردے کھڑے ہیں۔ تو یہ اللہ کے فیصلے پر اعتراض ہے، اس لیے گناہ کبیرہ ہے یہ حسد۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جو میں نے کیا دیا ہے رزق، یہ جو ہے نا کیا ہے نظام دنیا چلانے کے لیے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنینا وحفدہ ورزقکم من الطیبات، فرمایا میں نے تمہیں بیوی دیا، یہ بھی بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ الدنیا کلہ متاع، دنیا جو ہے نا ساری کی ساری فائدہ حاصل کرنے کی چیزیں ہیں، اور خیر المتاع المرأۃ الصالحہ، بہترین فائدہ اٹھانے والی چیز، خیر متاع، مال و دولت، سرمایہ انسان کا نیک بیوی ہے۔ وخیر المتاع المرأۃ الصالحہ، اس لیے فرمایا سوچ سمجھ کر لو، دیکھنا حرام لیکن نکاح کی نیت سے دیکھ لیا تو جائز، تاکہ کل کو لڑائی جھگڑے کی طلاق کی نوبت نہ آ جائے۔ تو اس لیے جو ہے نا اللہ نے فرمایا تمہاری بیوی پیدا کی، تمہیں بیٹے دیے، تمہیں پوتے دیے، وحفدہ، پوتے تمہیں دیے۔ تو یہ انسان کے کام کاج کے لیے کام آتے ہیں یا نہیں؟ سہارا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہاں یہ اللہ کا جو ہے نا کیا ہے وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، تمہیں پاکیزہ رزق دیا ہے۔ تو فرمایا اس کے باوجود بھی تم کسی اور کو حاجت روا، رازق اور مالک سمجھتے ہو، نفع نقصان کا مالک سمجھتے، تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے، اس کے باوجود بھی تم شرک کرتے ہو اور مثالیں دیتے ہو۔ آگے آخری بات وہ یہ ہے کہ اللہ نے پھر دو مثالیں دی ہیں۔ ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومما رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستويان۔ اللہ نے دو مثالیں دی ہیں۔
ایک مثال تو دی ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے مال و دولت خوب بادشاہت عطا کی، اور دوسرا ہے نوکر. تو فرمایا کیا اس نوکر کو تم اپنے ساتھ شریک کرنا برداشت کرتے ہو؟ کوئی نوکر کو برداشت کریں دے؟ تو کو گھر نہیں بیچا، اپنی پراپرٹی نہیں بیچا، زمین نہیں بیچا. فرمایا تم اپنے نوکر کو جو ہے نا شریک نہیں کرنا چاہتے تو میرے ساتھ تم مخلوق کو کیسے شریک کرتے ہو؟ یہ اللہ نے فرمایا. ضرب اللہ مثلا عبد مملوکا، جو غلام ہو، لا یقدر اللہ شیء، اس کے پاس کچھ نہ ہو. اور ایک دوسرا ہے جس کو مال و دولت ہے، وہ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، شادی کرتا ہے، بے تحاشا خرچ کرتا ہے، اور مالک ہے. تو فرمایا حل یستویان، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. فرمایا الحمدللہ بل اکثرهم لا یعلمون، سب تعریف اللہ کے لیے جس نے یہ فرق رکھا ہے. مالک اور نوکر برابر نہیں ہو سکتے. مالک برداشت نہیں کرتا کہ نوکر میرے برابر آ جائے. یہ نواب آف کالا باغ، اس کے متعلق آتا ہے کہ یہ بڑا قیمتی خصہ پہنتا تھا، جوتا. خصہ جانتے ہو نا پنجاب میں آج بھی وہ جو ہے 15,000 کے 20,000 کے بڑے قیمتی خصے ملتے ہیں. وہ خصہ پہنتا تھا خوشی کے موقع پر. تو ایک مرتبہ میراث ہی آیا تو وہ وہی خصہ پہنا ہوا تھا. تو نواب آف کالا باغ نے کہا کہ آج کے بعد میں خصہ نہیں پہنوں گا، کہ یہ شرفاء کا لباس نہیں رہا. اب اس نے برداشت نہیں کیا کہ یہ میرے برابر ہو جائے. ہاں میں بھی وہی جوتا پہنے، میراثی بھی پہنے، یہ میری نوابی کے خلاف ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جانا برداشت کرتا ہے کہ میرے ساتھ برابر ہو جائے؟ میرے ساتھ شریک کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے اللہ پہ نظر و نیاز کرو، اس کے اس پر جو ہے نا بکرے جھوٹے جو ہے نا ذبح کرو. اللہ کی ذات بھی برداشت ہو. یہ ایک مثال. دوسری مثال یہ دی وضرب اللہ 14واں پارہ. مثلا رجل، دو آدمیوں کی، احدہما ابکم لا یقدر لا شیء، وہ کل علی مولاہ اینما یوجہ لا یأتی بخیر. کہ ایک وہ ہے جو گونگا بھی ہے اور بہرا بھی ہے، عقل کا بھی کمزور ہے. وہ کل علی مولا، اپنے مالک پر جو ہے نا بوجھ بنا ہوا ہے. اینما یوجہ، جہاں بھی جاتا ہے، لا یأتی بخیر، کوئی خیر دا کم کر کے نہیں آتا، لوٹ کر کے آدے، نقصان کر کے آدے. اللہ تعالیٰ اس سے بھی بچائے. کافی گھرانے ہیں جہاں لڑکے جو ہے نا عقل نہیں ہے تو مستقل انہوں نے ایک آدمی رکھا ہوا ہے. جہاں بھی کوئی شادی غمی ہو نا تو ایک آدمی چھوڑ کر جاتے ہیں کہ اس کا خیال کریں کہیں نقصان نہ ہو جائے. بات سمجھو یا نہیں سمجھے؟ یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرو. آج کل جو ہے نا ہم جو ہے نا لڑکیوں پر معترض ہوتے ہیں. بس آج کل تو یہی دعا کرنی چاہیے، یا اللہ صحت مند لڑکی لڑکا عطا کر، بغیر کسی عیب کے کوئی چیز مل جائے، بچہ بچی مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اعتراض نہ کیا کرو اللہ کی تخلیق پر. تو فرمایا ایک ایسا ہے جو گونگا بھی ہے، بہرا بھی ہے، اور اپنے والدین پر کہہ دیں یا اپنے مالک پر کہہ دیں وہ بوجھ بنا ہوا ہے. اور اینما یوجہ لا یأتی بخیر، جہاں بھی جائے وہ خیر کا معاملہ کر کے جتھا ونجے لڑ بھڑ کے آدے، گالی کٹ کے آدے، نقصان کر کے آدے. اور دوسرا وہ ہے کہ وَمَن یأمر بالعدل، وہ جو ہے نا بڑا دانا ہے، بڑا عقل مند ہے، بڑے سلیقے سے کاروبار کرتا ہے. کئی یہاں ہمارے دوست ہیں، پہلے غریب تھے، ان کے بچے ابھی تک جو ہے نا قریب ہی میں بالغ ہوئے ہیں، بڑے اچھے کاروبار کرتے ہیں، والدین کا بڑا سہارا بن گئے، 60,000 70,000 لاکھ تک تنخواہیں لے رہے ہیں. بڑا عقل مند ہوتے ہیں نا. یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی تو وہ نعمت ہے. حدیث کے اندر آتا ہے مشکاۃ شریف کی، اس بخاری شریف کی حدیث ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو 1 دینار دیا. دینار سونے کا ہوتا ہے، کہ جاؤ بکری لے کر آؤ. وہ بڑے دانا تھے، وہاں منڈی میں گئے، انہوں نے 1 دینار کے بدلے میں 2 بکری لے لی، اور پھر 1 دینار پہ بکری کو بیچ دیا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو 1 دینار اور بکری آ کر پیش کر دی. حضور بڑے خوش، یہ کیسے بکری؟ میں تو دینار دیا تھا کہ تو بکری لے کر آؤ. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں نے سوچ سمجھ کر حکمت عملی سے میں نے سودا کیا، 1 دینار پہ مجھے 2 بکری مل گئی، پھر میں نے ایک بکری 1 دینار پہ بھیج دی، 1 دینار اور 1 بکری لے کر آیا ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ اس کے لیے خیر و برکت کے لیے دعا کی. تو علماء لکھا ہے کہ وہ صحابی پھر مٹی کو بھی ہاتھ لگاتا تھا تو وہ بھی سونا بن جاتی تھی. تو ایسے عقل مند بھی ہوتے ہیں
تو اللہ نے فرمایا ایسا عقل مند اور بے وقوف برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے. حال یستویان، ہاں یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. تو فرمایا میں مالک اور مخلوق بھی برابر نہیں ہو سکتے. یہ اللہ نے جو ہے نا ذکر کیا ہے. کافی چیزیں رہ گئی ہیں. اللہ تعالی ہمیں بقیہ زندگی توحید اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. شرک سے بچو دوستو، شرک بہت بڑی لعنت ہے. نافرمانی اللہ کی بہت بڑی لعنت ہے، اس سے بچا کرو. اللہ کی نافرمانی سے بچو. اس میں دیر تو ہے اندھیر نہیں ہے. پکڑنے میں دیر تو ہے اندھیر نہیں ہے. اس لیے جو ہے نا اللہ کی نافرمانی سے بچو، آخرت کی فکر کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کے جو ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اگر تمہیں پتہ چل جائے تو تم اپنے مردے دفن کرنا چھوڑ دو گے، تمہیں اپنی پڑ جائے گی. آج ہم پتہ نہیں کیا کچھ ہم کر رہے ہیں، اور بار بار میں تکرار کرنے کے لیے کہتا ہوں، کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں. فرمایا جس کے سفید بال آ جائیں یا گھر کے اندر پوتا پیدا ہو جائے تو فرمایا وہ موت کے لیے اپنا بستر باندھ رکھے، کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اللہ تعالی ہمیں فکر آخرت ہی فرمائے، اور خصوصاً توحید اپنانے کے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور شرک و بدعت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.